کہ یہ کیسا خدا ہے جو ریاکشن میں آیتیں اتار رہا ہے. کیا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے روزے کا وقت صرف اور صرف صبح صادق سے لے کے سورج ڈوبنے تک رکھنا ہے؟ اس کے بعد میرے بندے جو ہے وہ ڈنگی ڈنگی کو یہ روک نہیں پائیں گے. یہ پہلے حکم دے رہا ہے کہ عشاء سے پورا دن کا روزہ ہے اور اس کے بعد اس کو چینج کر رہا ہے. یہ کیسا خدا ہے؟ اور یہ تمہارا عمر کیسا ہے جو اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے ڈنگی ڈنگی نہیں کرنا ہے، اس کے باوجود بھی بیوی کے ساتھ عشاء کے بعد ڈنگی ڈنگی کر رہے ہیں؟ یہ خدا کیسا، یہ عمر کیسے؟ جی بھائی ٹیشا بھائی ویلکم. ہیلو. جی ٹیشا بھائی ابھی بھی مومن ہے؟ الحمدللہ. کیا یار کب تک دماغی اپنگ بنے رہیں گے یار ٹیشا بھائی؟ تم لوگوں کی وجہ سے تو میرا ایمان بڑھ گیا. ارے تو تمہارے وہاں کشمیر میں ذرا مسجدوں میں ذرا یہ کراؤ نا ذرا، کیا؟ ہر اذان کے بعد جو ہے ایک وہاں پہ ذرا اعلان کرواؤ کہ سارے لوگ جن کا ایمان کمزور ہو رہا ہے وہ ایکس مسلم ساحل اور ایکس مسلم ایڈم سیکر کو دیکھے سنے تاکہ آپ لوگوں کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے میری طرح. کروائیں گے سر؟ رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ لوگ سنیں گے بھی، نہ اس کی ثواب بھی ضرورت آپ کو نہیں، اس زیادہ کی ملے گا، ضرورت ذریعہ بنیں گے آپ. نہیں. نہ اس کی ضرورت نہیں. ارے یہ کیا بات ہو گئی؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ دوسرے مسلمانوں کا بھی ایمان تازہ ہو؟ نہ ان کو تو میرے سے زیادہ ایمان ہے. ہاں ان کو تو میرے سے زیادہ ایمان ہے. وہ مجھے نصیحتیں کریں گے، میں کیا ان کو کروں گا. ارے بہت سے لوگوں کا ایمان ڈگمگا گیا. تمہارے مولوی حضرات جو ہے چلا چلا کے مسلمانوں کی برائیاں کرتے ہیں. رمضان سے ریلیٹڈ اتنے سارے ویڈیوز میں نے آج دیکھے، اس میں سے 4-5 ابھی دکھاؤں گا بھی، جو کس طریقے سے مومن حضرات تراوی کے ٹائم پہ 2 نمبر ہی کرتے ہیں اور چھوڑو نا تم باقی لوگ کی ایک دو چیزوں میں ویڈیو. 2 نمبر ہی کرتے ہیں. سب کا ایمان کمزور ہو گیا ہے. تمہارے مولوی ایکسپٹ کر رہے ہیں اور تم ہم کو یہاں پہ پاگل بنانے کے لیے دیکھ رہے ہو. اعلان کرواؤ نا مسجدوں سے. ہے ثواب چلو نا کمانا کوئی ہے. بات نہیں. کل کراؤ گے فجر میں؟ کیا؟ اعلان کراؤ گے مسجدوں سے اپنی؟ ٹھیک ہے میں کراؤں گا. اچھا ریکارڈنگ اس کی لے کے نیکسٹ ٹائم آنا. اچھا اوکے. ہاں اور 10,000 روپیہ میرے سے ایمان کہہ رہا ہوں انعام بھی لے کے جانا. اگر واقعی میں اوکے تم نے اپنی مسجد سے اعلان کروا دیا نا، آپ کو 10,000، آپ کو جو ہے نا 25,000 کا انعام دوں گا. کیا بکواس. جی 25,000 کا انعام. ٹھیک ہے پھر میں کل آؤں گا. ٹھیک ہے کل نہیں، فرائیڈے کو آپ نے آنا ہے اور ریکارڈنگ کر کے مسجد سے اعلان کرائی ہوئی ریکارڈنگ کر کے آپ نے لے کے آنا ہے. اور جب آپ بانگی صاحب سے یا امام صاحب سے کہیں گے تو وہ آڈیو بھی ریکارڈ کر لینا آپ. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک. چلیے. اچھا آج کے ٹاپک پہ بات کریں گے آپ؟ ہاں کیا ہے ٹاپک؟ سر پہلے سے سنتے نہیں ہو کیا آپ لوگ؟ میں تراویح پڑھنے گیا تھا ابھی آیا ہوں. اچھا تراویح کتنی رکعت پڑھے؟ 8 پڑھے 20 پڑھے؟ مطلب یہاں 20 پڑھتے ہیں مگر آج میں نے 8 ہی پڑھی. ہاں اچھا آپ 8 ہی میں نے پڑھے. ہاں. ایل اے ڈی سے آپ؟ نہیں مطلب ایسے مسلمان ہوں. ارے بھائی 8 رکعت تو اہل حدیث پڑھتے نا بھائی، 20 والے تو سب نہیں مطلب دیوبندی آپ 20 بھی بریلوی ہے. پڑھتا ہوں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں نا. مطلب اس میں کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ یہ فرض تھوڑی ہے. اچھا آپ 8 بھی پڑھتے 20 بھی پڑھتے؟ ہاں. اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ جو سحری ہے یہ کس ہاں وقت سٹارٹ ہوتی ہے؟ یہ جو کرتے ہیں نا پلیس ڈیپینڈ. ہلو. سحری کا وقت کیا بتایا اللہ نے؟ سحری مطلب ختم ہوتی ہے فجر اذان سے پہلے. اچھا اور اس کا وقت کیا ہے؟ مطلب یہ ٹائم مطلب پلیس ٹو پلیس ڈیپینڈ کرے گا نا. ہاں پلیس ٹو پلیس، لیکن اس کا کیسے معلوم پڑے گا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے؟ وہ تو شاید دیکھتے ہیں نا، وہ تو پتا نہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں نا یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے. کیسے لوگ ہیں تم لوگ آ کے اسلام کو ڈیفینڈ کریں گے؟ یہ دیکھو یہ قرآن جنت میں اللہ صاحب کیا وقت ہوتا فرماتا ہے. ہے.
اسی کے پہلے ہی ہوتی ہے نا فجر اذان. یہ دیکھو سورہ بقرہ میں اللہ نے وہ بتایا ہے کہ کب ہوتی ہے، کب آپ نے جو ہے کھانا پینا چھوڑنا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ بتاتا ہے کہ اور خدا نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے اس کو طلب کرو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے. ہے نا، یہ کرائٹیریا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بتاؤ ناروے اور سویڈن اور آرکٹک ریجن، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کئی دنوں تک سورج جو ہے وہ سن سیٹ ہی نہیں ہوتا ہے. اچھا. پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ پڑھے لکھے ہو کہ نہیں پڑھے لکھے ہو؟ ہاں پتا ہے نا، وہاں تو نہیں ہوتا ہے. تو نہیں ہوتا ہے. تو سر یہ اللہ نے جو کرائٹیریا بتایا ہے اس کے حساب سے وہاں پہ لوگ روزہ کیسے رکھیں گے، سٹارٹ کیسے کریں گے؟ اور جو ختم کرنے کا کرائٹیریا بتایا ہے سن سیٹ کا، وہاں پہ سن سیٹ ہی نہیں ہوتا ہے، تو کیسے رکھیں گے وہ لوگ؟ وہاں مطلب فجر ٹائمنگ سے پہلے ہی دیکھا جائے گا نا اس حساب سے. ہاں جی، فجر ٹائمنگ کے حساب سے وہاں دیکھا جائے گا نا. ابے فجر کا ٹائمنگ ادھر بتایا نا اللہ نے کب آپ نے کھانا پینا بند کرنا ہے. یہ ہوتا ہے نا، یہ ہوتی ہے نا فجر کی ٹائمنگ، فجر کی اذان ہوتی ہے تو روزہ ہو جاتا یار یہ اتنا بیوقوف ہے، میرے کو نہیں معلوم تھا یار. فجر کا ٹائم کیسے فکس ہوتا ہے؟ ہاں تو وہاں کا مجھے نہیں پتا ہے نا. جا بھائی تیرے عالم کو لے کے آ بھائی، تیرے سے نہیں ہو پائے گا. اچھا وہ چھوڑ دے، یہ تیرے لیے راکٹ سائنس کی طرح ہے. اچھا اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے ٹیشا، اس میں اللہ تو کہہ رہا ہے کہ پہلے جو ہے وہ لوگ رات میں یعنی عشاء کے وقت تک ان کا ٹائم ہوتا تھا، یعنی جو سن سیٹ ہے، سن سیٹ سے لے کے عشاء کے ٹائم تک ان کو کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی اور ڈنگی ڈنگی تھی. بعد میں اللہ نے پھر چھوٹ دی کہ اب آپ جو ہے وہ صبح تک آپ سب کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، ڈنگی ڈنگی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں میں آیت پہلے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے. روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو. خدا کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی. ان سے مباشرت کرو، تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو. اور اس میں اگر آپ تفسیر میں پڑھیں گے تو صاف صاف لکھا ہوا ہے ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ افطار کے بعد کھانا پینا، جمع کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا، اور اگر کوئی اس سے بھی پہلے سو گیا تو اس پر نیند آتے ہی حرام ہو گیا. اس میں صحابہ کو قدرے مشقت ہوئی جس سے یہ رخصت کی آیتیں نازل ہوئی اور آسانی کا احکام مل گئے. رفث سے مراد یہاں جمع ہے. ابن عباس، عطا، مجاہد، سعید بن زبیر، طاووس، سالم بن عبداللہ بن دینا، حسن، قتادہ، زہری، ضحاک، ابراہیم نخعی، اور یہ کیا ہے، سدی، عطا خراسانی، مقاتل بن حبان رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں. اچھا لباس سے مراد جو ہے وہ سکون ہے. یہ سب فالتو کی باتیں چھوڑ کر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہاں سے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اس قسم کے ہیں کہ انہیں ان راتوں میں بھی اجازت دی جاتی ہے. پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، جس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب یہ حکم تھا کہ افطار سے پہلے اگر کوئی سو جائے تو اب رات کو جاگ کر کھا پی نہیں سکتا. اب اس سے یہ رات اور دوسرا دن گزار کر مغرب سے پہلے کھانا پینا حلال ہوگا. حضرت قیس بن انصاری دن بھر کڑی
یہ کہ دن بھر کھیتی باڑی کا کام کر کے شام کو گھر آئے, بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملا کچھ نہیں, میں جاتی ہوں اور کہیں سے لاتی ہوں. وہ تو گئی اور یہاں ان کی آنکھ لگ گئی. جب آ کر دیکھا تو بڑا افسوس ہوا کہ اب یہ رات اور دوسرا دن بھوکے پیٹوں کیسے گزاریں گے. چنانچہ جب آدھا دن ہوا تو حضرت قیس بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر ہوا, اس پر یہ آیت اتری اور مسلمان بہت خوش ہوئے. روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ رمضان بھر عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے, لیکن بعض لوگوں سے کچھ ایسے قصور بھی ہو جایا کرتے تھے جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. ایک اور روایت میں یہ ہے کہ یہ قصور کئی ایک حضرات سے ہو گیا, جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے, جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کی تھی. پھر دربار نبوت میں شکایتیں ہوئی اور یہ رحمت کی آیتیں اتری. ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے آ کر یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا, عمر تم سے تو ایسی امید نہ تھی. اسی وقت یہ آیت اتری. جی بھائی, اب آپ دیکھیے ٹیشا صاحب کہ یہ کیسا خدا ہے جو ریاکشن میں آیتیں اتار رہا ہے. کیا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے روزے کا وقت صرف اور صرف صبح صادق سے لے کے سورج ڈوبنے تک رکھنا ہے؟ اس کے بعد میرے بندے جو ہے وہ ڈنگی ڈنگی کو یہ نہیں کر پائیں گے, روک نہیں پائیں گے. یہ پہلے حکم دے رہا ہے کہ عشاء سے پورا دن کا روزہ ہے اور اس کے بعد اس کو چینج کر رہا ہے. یہ کیسا خدا ہے؟ اور یہ تمہارا عمر کیسا ہے جو اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے ڈنگی ڈنگی نہیں کرنا ہے, اس کے باوجود بھی بیوی کے ساتھ عشاء کے بعد ڈنگی ڈنگی کر رہے ہیں. یہ خدا کیسا, یہ عمر کیسے؟ جی بھائی, بھاگ گیا ٹیشا کہ بھاگ گیا. ٹیشا کیا یار, کوئی تو مومن ہے کسی میں ہمت؟ ایسے تو تم لوگ پوری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو. اچھا, جس کو تھوڑا کم اردو بول رہے, جس کو سمجھ میں نہیں آیا, میں پہلے ہی ایکسپلین کر دیا تھا کہ پہلے جو روزہ تھا ان کا, اس میں آپ لوگ سن سیٹ کے بعد سے جو عشاء کا وقت ہوتا ہے, رات کی جو نماز ہوتی ہے, اس تک وہ درمیان میں یعنی اتنے پیریڈ میں آپ کو الاؤڈ تھا کہ آپ کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ سیکسول انٹرکورس بھی کر سکتے ہیں. عشاء سٹارٹ ہو گئی, اب آپ لوگ جو ہے نا کھا پی نہیں سکتے اور آپ ڈنگی ڈنگی بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, پورے دوسرے سن سیٹ تک یہ حکم تھا. اب اس میں کیا ہوا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سو جاتے تھے تھک ہار کے, تو ان کو کھانے پینے کا موقع نہیں ملتا تھا, عشاء ہو جاتی تھی. تو وہاں پہ کچھ صحابہ, ایک صحابہ کا ذکر ملتا ہے کہ اب دیکھیے کہ غلطی سے ہونے کے باوجود بھی وہاں بھی اس کو آپشن نہیں ہے, وہ دوسرے دن پوری رات دن پورا بھوکا ہے, وہ بیچارہ کھیتی میں کام کرنے والا انسان ہے, وہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا. اس پہ پھر اللہ کو خیال آیا کہ میں نے غلط طریقہ بتایا تھا روزے کا, اب آپ نے چھوٹ ہے آپ کو. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ, حضرت عمر اور کچھ صحابہ جو تھے, یہ قانون ہونے کے باوجود کہ آپ نے ڈنگی ڈنگی نہیں کرنا ہے عشاء کے بعد, اس کے بعد بھی وہ ڈنگی ڈنگی کر رہے تھے. وہ اپنے سیکشل ڈیزائر کو روک نہیں پا رہے تھے. وہ تو جب معلوم پڑا رسول اللہ کو حضرت عمر جیسا انسان بھی اس طریقے کا کام کر رہا ہے, اللہ کی باتوں کا انکار کر رہا ہے یا اس کو بریک کر رہا ہے, توڑ رہا ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر تم سے یہ امید نہیں تھی. اس پہ اللہ نے فٹک سے اب عمر کو بچانے کے لیے یہ آیت نازل فرما دی. ہیبیچول آفینڈر تھے عمر صاحب ہمارے.